बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़न ख़िताबत का हमारा ये दूसरा दौरा चल रहा है, जिसका उन्वान है मक़तल शनासी और मसाइब पढ़ने का तरीक़ा। और आज का हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है शहादत हज़रत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा। अज़ीज़ान, बीबी का नाम फ़ातिमा है और इसी तरह से बीबी का मशहूर लक़ब सकीना है या सुकैना भी कहा जाता है। और इसी तरह से रुकैया बिन्तुल हुसैन के नाम से भी बीबी का नाम मशहूर है, जैसा कि अरब में और ईरान में और इसी तरह से शाम में भी जब आप जाते हैं तो बीबी का हरम आपको इसी नाम से मिलेगा। बीबी की शहादत के हवाले से मुख्तलिफ़ तारीख़ें मिलती हैं। एक मशहूर तारीख़ है 5 सफ़र और एक तारीख़ मशहूर है 13 सफ़र। बहरहाल यह है कि सफ़र ही के अय्याम हैं कि जिन दिनों में बीबी की शहादत हुई और शाम में बीबी का मरकज़ अतहर है। इस तारीख़चे के बाद अज़ीज़ान, बीबी के बहुत ज़्यादा मसाइब हैं। आप मुख्तलिफ़ तरीक़े से इसको बयान कर सकते हैं। मसलन कह सकते हैं, जब कभी सोती थी सकीना तो दुख जाते थे कान, जब तलक ज़िंदा रही सोने से घबराती रही। या इसी तरह से यह है कि करबला का हर शहीद जैसे शहीद होता गया उसकी प्यास बुझती गई, लेकिन सकीना कब तक प्यासी रही नहीं मालूम। या यह है कि दोनों बहन भाइयों की अजीब किस्मत है कि अली असगर के गले से हुरमला का तीर बड़ा था और बीबी सकीना के रुखसार से शिमर का तमाचा बड़ा था। अल्लाह ताला लानत करे शिमर और हुरमला पर। आइए हम बीबी की शहादत के अहम निकात की तरफ तवज्जो करते हैं। अज़ीज़ान, बीबी की शिद्दत प्यास को आपने महसूस कर लिया। उसके बाद यह है कि शब आशूर में बीबी के मसाइब के तौर पर बयान किया जाता है कि अपने बाबा के साथ साथ रहीं, कि बाबा जिस खैमा में जाते थे बीबी सकीना उन्हीं के साथ साथ रहती, क्योंकि जानती हैं कि ये बाबा की आज आखिरी रात है। फिर यह है कि अज़ीज़ान, उसके बाद जब रोज़े आशूर आता है, चचा भतीजी की गुफ्तगू होती है बीबी सकीना और मौला अब्बास की, इसको भी आप बयान कर सकते हैं। फिर यह है कि वक्त आखिर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं और इजाज़त लेना चाहते हैं सभी से बीबियों से, तो जब चलने लगते हैं तो एक दफ़ा बीबी सकीना ये कहती हैं, बाबा आइस्तसलमता लिल मौत, बाबा क्या आप सचमुच मरने जा रहे हैं? तो मौला ने कहा, ए मेरी बच्ची, जिसका कोई ना रहा हो वो अब जी कर क्या करेगा। और उसके बाद अज़ीज़न, ये बहुत अहम है, वो ये है कि अमीर अनीस का एक बहुत ही मशहूर व मारूफ मरसिया है, जिसमें अमीर अनीस बयान करते हैं कि बीबी सकीना ने कहा, नींद आएगी जब वो आपकी पाऊँगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊँगी बाबा। शह ने कहा, निकलती नहीं घर से सैदानियाँ बाहर, सीने पे सुलाएगी तुझे रात को मादर। वो कहती थी, फिर सोएंगे कहाँ अली असगर। शह ने कहा, जिद न करो सदके मैं तुम पर, शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर आज मेरे साथ वहीं सोएंगे बीबी। उसने कहा, असगर आपके साथ आज तक नहीं सोए, बहला लिया अम्मा ने अगर चौंक कर रोए। शफकत ये मुझी पे थी कि बेचैन न होए, जीते रहे फरजंद कि सब लख्ते जिगर हैं, मैं आपकी बेटी हूँ वो अम्मा की पिसर है। बस अलविदा हुए। उसके बाद यह है कि बीबी सकीना के मसाइब में यह है कि बाबा को शहीद होता हुआ देखा, बाज़ तवारीख़ में ये मिलता है। और इसी तरह से बहरहाल मुख्तसर तौर पर बयान कर रहे हैं, तो वो ये है कि जब यही जुलजना वापस आया ये कहते हुए अज़्ज़लीमा अज़्ज़लीमा, तो बीबी सकीना ने एक मरतबा आगे बढ़कर ये कहा, या जवाद आबी हल सोकी याबी अम कुतिलात शाना, ए मेरे बाबा के जुलजना, मैं तुमसे ये नहीं पूछती कि कितनी ज़रबों से शहीद किया गया, मैं तुमसे ये नहीं पूछती आया पुश्ते गर्दन से शहीद किया गया या सामने से शहीद किया गया, बस मुझे ये बता दे जब मेरे बाबा को शहीद किया गया तो आया पानी पिला के शहीद किया गया या प्यासा ही शहीद किया गया। तो अज़ीज़ान, ये आप इसको बयान कर सकते हैं।
پھر اس کے بعد شام غریباں، شام غریباں سکینہ کی شام، زخمی رخساروں کی شام۔ تو عزیزان، اسی طرح سے بی بی سکینہ کے دامن میں آگ لگی۔ حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک 4 سالہ بچی کو دیکھا جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں آگے بڑھا کہ اس آگ کو بجھاؤں، لیکن بی بی نے کہا کہ میں سیدزادی ہوں، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ تو یہ ہے۔ پھر اسی طرح سے بی بی سکینہ کے بالیوں کا چھن جانا، گوشواروں کا چھن جانا۔ آج بھی بہت سارے لوگ منت مانتے ہیں اور بی بی کے شبیہ گوشوارے وہاں پہ منت کے طور پر دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے شام غریبہ میں بی بی سکینہ کا بابا کے لاشے پر آنا، اور وہ بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ میری بچی تو نے اپنے بابا کے لاشے کو کیسے پہچانا، تو کہا میں یہ کہتی جا رہی تھی میرے بابا کہاں ہو، میرے بابا کہاں ہو۔ ایک مرتبہ نشیب سے اسی کٹے ہوئے سر والے لاشے سے آواز یہ آئی، بنیا الیہ الیہ، اے میری بچی یہاں آ جا، میرا سینہ حاضر ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑے درد بھرے مصائب کے جملے ہیں۔ پھر آئیون بہت ہی اہم مصائب کے واقعات مشہور و معروف ہیں کہ جو کربلا اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے راستے میں واقعات ہوئے۔ بی بی سکینہ کا محمل سے گر جانا اور کارواں کا رک جانا، اور اسی طرح سے بہت سارے اور بھی واقعات ہیں۔ اسی طرح سے کسی خاتون کا کہنا کہ اے بچی دعا کرو کہ جیسے تو یتیم ہوئی ہے ایسے میرے بچے یتیم نہ ہو، اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے واقعات مشہور ہیں۔ اب آتے ہیں شہادت کو بیان کرتے ہیں۔ بی بی کی شہادت کس طرح سے ہوئی اور کہاں ہوئی، تو اس میں جو مشہور و معروف ہے، جو مقتل کی اہم ترین کتابوں میں آیا ہے، وہ یہ ہے کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے خواب میں ایک مرتبہ اپنے بابا کو دیکھا کہ بابا خواب میں آئے ہیں، اور جب خواب میں دیکھا تو روتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی این این آبی، اے پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہیں، یعنی تلاش کر رہی تھی بابا کو۔ بی بی سمجھ گئی کہ ان کو خواب میں بابا ملے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ کسی طرح سے، اب مجھے نہیں معلوم کہ کیسے معلوم ہوا، بہرحال یزید تک خبر گئی کہ بچی ہے وہ بلک بلک کر رو رہی ہے، خاموش نہیں ہو رہی، لہٰذا یہ ہے کہ بی بی کو اپنے بابا کا سر دے دیا جائے، شاید وہ خاموش ہو جائے۔ تو بی بی کا سر، بی بی کے سامنے ان کے بابا کا سر تشت میں رکھ کر لایا گیا، اور بی بی نے رو کر کہا کہ میں نے کھانا تو نہیں مانگا۔ جب پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا کہ بابا کا کٹا ہوا سر ہے، اور بی بی نے بیان کرنا شروع کیے، بابا تیرے بعد میں یتیم ہوگی، بابا مجھے رخساروں پہ تماچے مارے گئے، بابا آپ کے یہ داڑھی کس نے خون سے خضاب کی۔ بہرحال بی بی اسی طرح سے بیان کرتی گئی، اور بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ خاموش ہو گئی۔ اب جو آگے بڑھ کر بی بی سکینہ کے ہاتھ پر، نبض پر ہاتھ جو رکھا، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں عزیزو، ایک یہ ہے شہادت کا مقام بیان کیا گیا، اور ایک یہ ہے کہ جو بعض ذاکرین اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک الگ زندان میں قید رکھا گیا جس کو 7 کوٹھڑیاں بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ ذاکرین کے درمیان مشہور ہے۔ بندہ ناچیز کی نظر میں کوئی ایسی روایت تو نہیں گزری ہے، لیکن اگر کسی کے پاس کوئی مدرک ہو تو پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بالآخر یہ ہے کہ بی بی کی شہادت ہوئی ہے، اور جب شہادت ہو گئی تو اس کے بعد عزیزو بہت ہی درد بھرے جملے ہیں کہ مثلاً کہ جب بہرحال تاریخ میں ملتا ہے، اس میں تعجب والی بات نہیں، لیکن ہر جگہ یہ روایت پڑھنے والی نہیں ہے۔ خطبہ ذاکرین آپ ذرا توجہ کیجیے گا۔ وہ یہ ہے کہ غسالہ کو بلایا گیا، جب وہ غسل دے رہی تھی بی بی سکینہ کو، تو ایک مرتبہ کہا کہ اس بچی کی ماں کہاں ہے، اسے بلایا جائے۔ جب بلایا گیا تو کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اس بچی کو کیا بیماری تھی۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ اس کے جسم پر نیلے پیلے نشانات موجود ہیں۔ تو بیویوں نے رو کر کہا کہ ان کے جسم پر یہ جو نشان ہے کسی بیماری کے نہیں ہیں، بلکہ شمر کے تماچوں کے نشان ہیں۔ تو عزیزان یہ بھی، اور اسی طرح ایک بہت ہی مشہور و معروف ہے، مقتل میں نظر سے نہیں گزرا ہے لیکن بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے کہ بی بی ایک مرتبہ صبح
زندان کی، کیونکہ جس زندان میں رکھا گیا تھا اس کی چھت نہیں تھی، یہ بھی ایک درد ہے۔ تو بی بی جب اوپر سے جاتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی اور اپنے بھیا سجاد سے پوچھتی، بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ اپنی خوراک کے لیے جا رہے ہیں۔ اب جب شام کو یہ پرندے واپس پلٹتے تو اب پوچھتی کہ بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بہن یہ اب اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی اپنے بھائی کا دامن پکڑ کر یہ کہتی کہ بھیا ہم کب گھر کو جائیں گے؟ جس کو سب سے زیادہ تمنا تھی نا گھر جانے کی، وہی شام میں رہ گئی۔ ہاں عزیزو، اسی طرح سے بہت سارے اور بھی واقعات ہیں، لہٰذا کیونکہ ہمارا یہ درس ذاکری اور خطابت کا ہے تو اس حوالے سے چند میں حوالہ جات بھی آپ کو سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان کتابوں میں تفصیل کے ساتھ اور بعض واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تمام واقعات کسی ایک کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گے، اس کے لیے آپ کو الگ الگ کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ بعض کتابوں میں مفصل واقعات ہیں اور بعض میں مختصر ہیں، جیسا کہ آپ آ جائیے معالی السبتین جلد 2 مجلس چہارم اور صفحہ 857۔ دیکھیے یہ صفحہ الگ بھی ہو سکتا ہے لیکن باقی ایڈریس آپ یاد رکھیں۔ توضیح اعضاء مجلس 51، اسی طرح سے توضیح اعضاء مجلس 62 اور صفحہ 503، یہاں پر اہم روایات موجود ہیں۔ اور یہ ہے کہ یہاں حوالہ ایک اور بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ بی بی سکینہ کو رات میں دفن کیا گیا، کیونکہ یہ اس دادی کی پوتی ہے کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی رات میں دفن کیا گیا۔ اور اسی طرح سے مجالس امام حسین علیہ السلام، جس کا ہم نے وضاحت کے ساتھ تعارف پہلے کروایا ہے، کتاب بہت ہی مشہور و معروف ہے، یہ اردو کتاب ہے محمد حسین صاحب کی، اس میں بھی تفصیل سے مصائب موجود ہیں۔ اور اسی طرح سے بی بی کا وہی خواب والا واقعہ اور بی بی کی شہادت، اور کتاب ہے قصہ اہل بیت، اور اسی طرح سے اس کا قصہ کربلا، 5ویں جلد علی نظری صاحب کی یہ کتاب ہے، بہت ہی اہم ترین کتاب ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 521 ہے۔ اس میں بی بی کا واقعہ شہادت اور بی بی کا خواب بیان کیا گیا ہے، 518 پر بھی ہے۔ اور عزیزان اسی طرح سے اور بھی تاریخوں میں آپ مطالعہ کر کے اس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔